کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اسپوٹیفائی اب تک دنیا کا سب سے کامیاب آڈیو اسٹریمنگ پلیٹ فارم ہے، یہاں تک کہ کرونا کے دنوں میں بھی اسپوٹیفائی کا اسٹاک ریٹ 70% سے زیادہ کا رہا۔ اگر صارفین کی بات کی جائے تو ایپل میوزک کے صرف 72 ملین صارفین ہیں، اسپوٹیفائی کے 345 ملین سے زیادہ صارفین ہیں، اور ان دونوں کا خیر کوئی مقابلہ بھی نہیں ہے۔ خوش قسمتی سے یا بدقسمتی سے 2021 میں اسپوٹیفائی کو بہت نقصان کا سامنا ہوا۔ دنیا میں میوزک اسٹریمنگ کا انقلاب 1990 کی دہائی میں شروع ہو گیا تھا، پھر 1984 سے 1999 تک سیریز موسیقی انڈسٹری کا بہترین اعلی کار تھے۔ موسیقی انڈسٹری میں ایک نیپسٹر کمپنی تھی جس کا آغاز 1999 میں ہوا تھا۔ سادہ الفاظ میں نیپسٹر ایک میوزک ٹورنٹ کے سوا کچھ نہیں۔ $20 میں سیریز خریدنے کے بجائے آپ مفت میں ایک MP3 فائل ڈاؤن لوڈ کر سکتے اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکتے۔ اس نے پوری موسیقی انڈسٹری کو لفظی طور پر بدل دیا تھا۔ چند مہینوں میں اس کے 4 ملین گانے ڈاؤن لوڈ ہو گئے اور ایک سال سے بھی کم عرصے میں نیپسٹر کے 20 ملین صارفین تھے۔ اب شروع میں لوگوں نے سوچا کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن 2021 تک 60 ملین صارفین ہو گئے، اور یہ تب ہوا جب ریکارڈ لیبل کا احساس ہونا شروع ہوا کہ ان کی دکانوں کو نقصان ہو رہا ہے۔ نیپسٹر کی وجہ سے $100 ملین کا نقصان ہوا، اور اسی وقت نیپسٹر کے لیے جہنم ٹوٹ پڑی۔ ان پر بہت سارے مقدمے کیے گئے، آخر کار انہیں اپنا کام بند کرنا پڑا۔ اب جبکہ اکثر لوگوں کا خیال تھا کہ اب یہ ختم ہو جائے گی اور سیریز واپس آ جائیں گی، سیریز سٹورز ابھی تک بند ہی ہو رہے تھے اور دیگر ویب سائٹس نے نیپسٹر کی جگہ لے لی۔ کمپنیاں اب لاکھوں ڈالر کا نقصان اٹھا رہی تھیں کیونکہ لوگ صرف ایک البم کے لیے $20 ادا نہیں کر سکتے تھے۔ اصل میں ان کی ڈسٹریبیوشن چینل کو دوبارہ ٹریک پر لانے کے لیے، اور جب یہ سارا کچھ چل رہا تھا تو ایک آدمی تھا، اور یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ خود اسٹیو جابز تھا۔ ان کی موسیقی کے لیے حل کوئی اور نہیں بلکہ مشہور آئی پاڈ تھا۔ ریکارڈ لیبلز پھر سے اربوں ڈالر کمانے لگے۔ صارفین کو آئی پاڈ کے ساتھ پیار ہو گیا کیونکہ یہ میوزک اسٹریمنگ انقلاب کی دوسری لہر کے ساتھ تھا۔ یہاں 2 بڑے مسائل تھے۔ نمبر 1، ہر ایک کے پاس آئی پاڈ یا میک بک نہیں تھی، اور نمبر 2، ہر کوئی ہر البم کے لیے ادائیگی نہیں کر سکتا تھا، لیکن ہر ایک کے پاس کمپیوٹر اور انٹرنیٹ تھا۔ یہ سیگمنٹ کا سب سے کامیاب کھلاڑی اسپوٹیفائی کے علاوہ کوئی اور نہیں نکلا، جس نے 2006 میں واپس دوبارہ سے شروع کیا اور ایک ایسا میوزک اسٹریمنگ پلیٹ فارم بنانے کا فیصلہ کیا جو سب کی طرف استعمال کیا جائے گا اور ہر کوئی مفت میں استعمال کر سکے گا۔ اور یہ وہ جگہ ہے جہاں اسپوٹیفائی نے اپنے فریمیم ماڈل کو ایک کے ساتھ تعینات کیا، لیکن اس بار یہ آسان نہیں تھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نیپسٹر کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور سبسکرپشن ماڈل اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ تھا، کیونکہ جب CDs یا آئی ٹیون کی بات آتی ہے تو یہ خوبصورت تھا۔ اگر آپ آئی ٹیون سے $1 البم خریدتے، اس میں سے 80% ریکارڈ لیبل پر جاتا ہے اور اس کا 20% فیس تھی، لیکن خوش قسمتی سے اسپوٹیفائی کے لوگ اس سے گزر گئے اور انہوں نے 2006 سے 2018 کے درمیان تقریباً $9.8 ملین خرچ